ان کا سوال یہ ہے کہ اگر 7.5 تولہ سونا کم ہے 7.5 تولہ سے، اور ساتھ میں چاندی یا کیش اور وہ ملا کے 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو کیا زکوٰۃ بنے گی؟ بالکل بنے گی بھائی، اگر اس پہ 1 سال گزر گیا آپ کے پاس اتنی مقدار میں، جو 7.5 تولہ کی رقم ہے لگ بھگ 4 لاکھ روپے، اگر چاندی کیش اور سونا تینوں چیزیں ملا کے وہ اس مقدار کو پورا کرتی ہے اور اس پہ سال بھر گزر بھی جائے آپ کے پاس، پھر اس سے زکوٰۃ لے گی۔ ایک سوال ہے، اچھی موت کی علامت کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اچھی موت کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ بھائی کچھ روایتوں سے بات ملتی ہے کہ اچھی موت کی علامتوں میں جیسے رمضان شریف چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ مل جانا، جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن مل جانا، چہرے پہ عجیب و غریب ایک سکون سا دکھتا ہے مردے کے، مطلب لگتا ہے کہ بہت سکون میں ہے، اور یا جنازے میں زیادہ بھیڑ ہونا، شہادت کا مرتبہ مل جانا، جیسے کوئی اچانک موت ہو جائے، پیٹ میں بے انتہا درد ہونے کے بعد ڈیتھ ہو، بہت تیز بخار میں ڈیتھ ہو، خون زیادہ آدمی کے بدن سے نکل جائے، دب کے مر جائے، کوئی دھکا دے دے، مان لو پانی وانی میں ڈوب کے مر جائے کوئی، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اچھی موت کی علامتیں ہیں، کیونکہ اس میں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس میں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے ڈیتھ ہونا، کل ایک ڈیتھ ہوئی ہمارے بہنوئی کے والد کی، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال ہوا ان کا، یہ بڑی اچھی حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات۔ اور اصل کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ نے موت کے ٹائم کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کلمہ پڑھتے ہوئے پہنچے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ اچھی موت میں گنا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال میرے پاس ابھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پہ کہ ہم کہیں سے بزنس کرتے تھے، ان کا بزنس ڈوب گیا بالکل، اور ہمارے پیسے ان کے پاس رہتے تھے، وہ کافی موٹی رقم جو ہے وہ لیتے دیتے رہتے تھے، آخر میں 50,000 روپے ان کی طرف ہمارے رک گئے، اور وہ بے انتہا غریب اور نادار ہو گئے، مطلب نہ ان کا بزنس ہے، نہ ان کے مال ہے، نہ پیسے ہیں، مطلب ایک حساب سے بے انتہا غربت۔ تو کیا ہم وہ 50,000 روپے جو ان کے پاس ہیں اسے اپنی زکوٰۃ میں لکھ لیں جس سے ان کی قرض داری ختم ہو جائے؟ یہ سوال انہوں نے بھیجا۔ تو بالکل بھی نہیں لکھ سکتے اس طرح سے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ اس کا حیلہ میں آپ کو بتا دوں طریقہ، کہ آپ کسی ذریعے ان تک وہ پیسے پہنچا دو زکوٰۃ کے، آپ اپنی زکوٰۃ میں سے پیسے نکالو، اپنے کسی رشتہ دار کو دو، وہ ان تک پہنچا دے، اور وہ آپ کی جو قرض کی ادائیگی ہے وہ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ان کا قرض ادا ہو گیا۔ یہ ایک ڈھنگ ہے۔ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے ان سے بزنس کیا ہوا اور اب پیسے رک گئے تو آپ اسے زکوٰۃ میں لکھ دو۔ سوال تھا بھائی صاحب، جو پہلی صف میں بچوں کو کھڑے ہونے کی منائی ہے، کیا وہ پہلی منزل میں بھی اپلائی ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی بچوں کی جو منائی ہے کیا پہلی منزل پہ بھی اوپر بھی ہوگی؟ بھائی پہلے صف میں بچوں کے کھڑے ہونے کی منائی نہیں ہے، آپ تھوڑا لیٹ آنے شروع ہوئے، اس پہ بہت بات ہوئی ہے الحمدللہ اس بار، تو منائی نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں جاہل زیادہ ہے نا، وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچوں کو کھینچتے ہیں، اس پہ کافی میں نے بتایا، انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ دیکھو گے تو بالکل کوئی منائی نہیں ہے۔ بچوں کو ترغیب دلانی چاہیے، اگلی صف میں کھڑا کرنا چاہیے اپنے برابر میں، اور ترغیب دلانی چاہیے جس سے کہ بچوں کا حوصلہ بھی ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بچے 5 وقت کے نمازی، پورے رمضان جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہو، انہیں انعام ملنا چاہیے مسجد کی کمیٹی کی طرف سے، ان کی گلپوشی ہو، ان کے گلے میں ہار ڈالے جائیں، ان کی سیرہ بندی ہو، انہیں کوئی اور انعامات جیسے چاکلیٹ ہے، یا اگر کمیٹی کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو کوئی سائیکل ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز دیں جس سے کہ اور بچوں کو ترغیب ملے، اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے نمازی ہو جائے کہ مجھے اللہ نے اتنا وقار دیا اس نماز کی وجہ سے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے بچے کی پہلی صف میں کھڑے ہونے؟ ان کا سوال یہ بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی؟ یہ کرائیٹیریا رسول اللہ دے گئے، 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، 7 سال، 10 سال کا نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو، تو 7 سے لے کے 10 سال تک کے سب بچے، اوپر کے بڑے کے بچے سب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تراویح کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تراویح کے بعد تہجد؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کیا تراویحوں کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو نماز ہے نا رات کی تہجد، یہ رات کی نماز کے 3-4 نام ہیں۔
جیسے رمضان شریف میں تراویح پڑھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی شکل پڑھی تھی نا، وہ تہجد کے ٹائم ہی جماعت کرائی تھی آگے باہر، وہ وقت تہجد کا ہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی، تو ان کا معمول تھا پورے سال 8 رکعت پڑھنا رات میں اور پھر 3 وتر پڑھنا۔ اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے آج کل چل رہی ہے کہ عشاء کے ساتھ ملا کے آپ نے 8 رکعت یا 20 رکعت، جو بھی یہاں کے مسلک کے حساب سے لوگ چلتے ہیں، تو یہ تو آپ کی ہو گئی تراویح جو رمضان شریف میں خاص طور سے ہوتی ہیں، حضرت عمر کے زمانے سے سلسلہ چلا۔ اگر آپ یہ وقت نکال کے عشاء پڑھ کے گھر پہنچ گئے آپ اور آرام کر لیا تھوڑی دیر، اس کے بعد کھانا نہ کھا کے آپ پھر نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو وہ قیام اللیل کہلاتی ہے، وہ بھی یہی نماز ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی عشاء کی اور آپ سو گئے اور آپ آخری پہر میں اٹھے، جو نبی کی سنت ہے، اور اس میں اٹھ کے آپ نے 8 رکعت پڑھی یا پھر وتر پڑھے، تو یہ تہجد ہے۔ نماز ایک ہی ہے تینوں، ان کے نام تینوں کے الگ الگ ہیں، ایک ہی نماز ہے۔ اور رمضان شریف جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں خوب نفلیں پڑھو، تو اس میں تراویح کے بعد آپ قیام اللیل بھی کرو اور جا کے پھر تہجد بھی پڑھو، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اس مہینے کا، کیونکہ اس میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، تو آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے بہت۔ آپ 2 کر کے چاہے 200 نفل پڑھو، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، کیونکہ یہ مہینہ اگلی بار ہمارے پاس ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتہ۔ میرے اپنے 2 قریبی بہت رشتہ دار جا چکے، ابھی 17واں روزہ شروع بھی نہیں ہوا، ابھی 17ویں شب ہے، ایک کل گئے اور ایک شروع میں میرے سالے صاحب 5 روزے۔ جیسے لیلۃ القدر کی رات میں جاگتے ہیں پوری رات، ان کو قیام اللیل کی نفل آئیں گی اس کے اندر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب ساری رات جاگتے ہیں لیلۃ القدر میں، تو وہ تو قیام اللیل کی آئیں گی، تینوں پڑھو نا آپ، اس میں تراویح پڑھو آپ امام صاحب کے ساتھ، وتر نہ پڑھو امام صاحب کے ساتھ، وتروں کو حضور نے فرمایا آخری نماز بناؤ، اس کے بعد آپ قیام اللیل گھر جا کے پڑھو، 2 کر کے چاہے 100 نفل پڑھو، چاہے 20 پڑھو، چاہے 10 پڑھو۔ اس کے بعد تہجد کا ٹائم آئے، سحری کے لیے آپ اٹھے، اس سے پہلے نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ تینوں پڑھو نا، آپ کیوں چھوڑ رہے؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا حضور نے فرمایا کہ وطروں کو اپنی آخری نماز بتاؤ، تو یہ وطر کے بعد یہ 2 نفل آئی، یہ کہاں سے آئے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ وطروں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں اکثر لوگ، یہ کہاں سے آئے؟ بھائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور نے 3 وتر پڑھے اور اس کے بعد حضور نے تھوڑا سا آرام فرما کے اس کے بعد 2 سنتیں اور پڑھیں، تو وہ سنتیں فجر کی سنتیں لگتی ہیں، کیونکہ حضور آخری وقت میں وتر پڑھتے تھے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو جاتی تھی یا وقت ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد حضور گھر پہ ہی سنتیں پڑھ کے جاتے، حضور کا معمول تھا۔ میں نے کل بھی شاید آپ کو بتایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو آپ اس کے بعد جب 2 نفل پڑھیں گے، 2 سنتیں پڑھیں گے فجر کی، تو وہ لوگوں کو یہ لگا کہ بھی اس کے بعد، کیونکہ نبی تو کہہ چکے تھے کہ وطروں کو آخری نماز بناؤ۔ ان کا سوال یہ ہے تہجد اللہ کی طرف سے تھی یا خود انہوں نے فرض کر لی؟ خود نہیں فرض کی تھی، قرآن کی آیت ہے بھائی، قرآن نے فرض کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد۔ سوال ہے کہ اگر عورت عدت نہ کرے تو کیا شوہر کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ہاں، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر عورت عدت نہ کرے تو شوہر کو قبر میں عذاب ہوگا؟ کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس عورت کو گناہ گار ہوگی وہ، کیونکہ قرآن نے عدت کا حکم دیا، اور وہ اگر عدت نہیں کر رہی، شوہر تو جا چکے، ان کا تو چیپٹر بند، اب ان سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے۔ عدت کرے گی تو اپنے فائدے کے لیے، نہیں کرے گی اپنے نقصان کے لیے۔ اسی میں ایک بات اور پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر کی روح آتی ہے 40 دن تک گھر میں لائٹ جلنی چاہیے، یہ کہاں تک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر کی روح 40 دن تک آتی ہے گھر پہ، لائٹیں جلا کے رکھو، یہ بھی بات پھیلی ہوئی ہے، بیکار کی بات ہے یہ بھی، بالکل کوئی روح نہیں آتی۔ قرآن سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں گے واپس۔ ان سے کہہ دو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہرگز بھی کسی بھی قیمت پہ۔ اب ان کے اور دنیا کی زندگی کے بیچ میں ایک آڑ ہے، عالم برزخ، یہ وہاں پلٹ کے نہیں جا سکتے، تو کوئی روح نہیں آتی اس طرح سے۔ کچھ روایتوں سے یہ بات تو ہوتی ہے معلوم کہ جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں سوال جواب کے لیے روح کو واپس قبر میں بھیجا جاتا ہے، اور وہ اس سے سوال جواب کے بعد اس کے بعد فائنل ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر رہنے والی ہے۔
سجین یا علیین 2 جگہیں ہیں جہاں پہ اچھی روحیں اور بد روحیں رہتی ہیں، تو اس کے بعد وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ ممتحنہ کی۔ اس میں ایک سوال اور ہے، یہ جس کا کوئی کفیل نہیں ہوتا، مان لیجیے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب عورت کو کوئی کفیل نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ اپنا رزق کمانے کے لیے کیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ اور مغرب سے پہلے سنا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ مغرب سے پہلے گھر آ گئی اور اس کے بعد عدت کر لی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عدت والی عورت کا اگر کوئی کفیل نہ ہو تو کیا وہ کام کے لیے باہر نکل سکتی ہے اور مغرب سے پہلے گھر آ جائے؟ بھائی عدت ایک مدت کا نام ہے جس میں اسے سوگ منانا ہے اپنے ہسبینڈ کا کہ ایک قیمتی چیز اس کی بچھڑ گئی اس سے، تو اگر ایسی اس کی مجبوری ہے، ویسے تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کی کفالت کا انتظام کریں، اس کی عدت کا 4 مہینے 10 دن کا ایسا انتظام کریں کہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے، لیکن اگر مجبوری ہو تو وہ اس مدت میں باہر نکل سکتی ہے، اور یہ کوئی طے نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے گھر آئے، بلکہ جو ہے وہ بناؤ سنگار نہ کرے، غیر مردوں سے خلط ملت نہ ہو، زیادہ گفتگو نہ ہو، کام سے کام کی بات ہو بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو بالکل باہر نکلنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ساری مجبوری اللہ کو پتہ ہے، بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے آگے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تجھے نہیں پتا تھا مجھے پتہ ہے کہ میری کیا ضرورت تھی، اللہ کو ساری ضرورتیں پتہ ہیں۔ ایسے ہی کھانے کے بارے میں کہتے ہیں جب میت ہو جاتی ہے روز کھانا بھیجنا ہے، میٹھا بھیجنا ہے، کہاں پہ بھیجنا ہے؟ میت کے گھر میں؟ کسی کو ایسے ان کا سوال یہ ہے کہ جس گھر سے میت ہو جائے وہاں سے کھانا بھیجو، میٹھا بھیجو، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بیکار کی بات ہے بالکل، بلکہ وہ میت کے گھر میں کھانا بھیجنے کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی کہ وہ غمزدہ ہیں، ان کے ہاں کھانے بنانے کا حساب نہیں ہوگا تو تم کھانا بھیجو۔ تو اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو یہ چاہیے کہ جس گھر میں میت ہو 3 دن کا تو سوگ کم سے کم ہے ہی ہر میت کے لیے، عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن، تو 3 دن تو کم سے کم پڑوس سے یا رشتہ داروں سے کھانا جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل مرد فیشیل یا باقی میک اپ کی چیز استعمال کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ لگ رہا ہے آج تم مجھے دیکھو اچھا سب دیکھ لو۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ مرد حضرات فیشیل اور میک اپ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو، اگر جس طرح کے موسم ہو گیا، جس طرح کے حالات ہو گیا، جس طرح کا ہمارا دوڑ بھاگ ہو گئی تو کھال جھلس جاتی ہے، اور جو کھال میں جو سوراخ ہوتے ہیں نا پسینہ نکلنے کے، اس کے وہ بند ہو جاتے ہیں، تو اس طرح فیشیل وغیرہ کرانے سے اگر آپ کی کھال جھلسنے سے بچ جاتی ہے، جھریے وغیرہ آنے سے بچ جاتی ہے تو بالکل اجازت ہے، لیکن عورتوں کی طرح میک اپ کرانا اور عورتوں کی طرح سجنا سنورنا یہ تو ناجائز ہے بالکل مردوں کو۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جہاں ضرورت ہو تو بالکل فیشیل کرائیں، اور اچھی طرح کریم وغیرہ بھی یوز کریں گھر میں نکلنے سے پہلے، اپنی اسکن کو اسمارٹ رکھنے کے لیے۔ اپنے سجنے سنورنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ نبی کا تھیلا اگر آپ چیک کرو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کنگھا، تیل، شیشہ سب کچھ ملتا ہے، مسواک، اپنے دانتوں کا خیال، اپنے جسم کا خیال، خوشبو، یہ ساری چیزیں حضور کے تھیلے میں ملتی ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا روزے میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا روزے میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اجازت دی۔ آج کل جو ہمارے ہاں ٹوتھ پیسٹ ہے نا ان میں کافی میٹھا ہوتا ہے، اور وہ ذائقہ جو ہے وہ آپ کی زبان کے ساتھ حلق میں اور حلق کے ساتھ معدے میں جانے کا خطرہ ہے، تو میری رائے بالکل نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز منجن یا برش وغیرہ یوز کریں، بلکہ مسواک سنت بھی ہے اور بہترین موقع بھی ہے آپ کو مسواک کی عادت ڈالنے کا کہ آپ مسواک کریں۔ مارکیٹ میں مسواک ٹوتھ پیسٹ آ گئی، مسواک کیا آ گئی؟ مسواک کر رہے ہو؟ مسواک پیسٹ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مارکیٹ میں مسواک نام سے پیسٹ آ گیا، وہ تو کمپنی نے اپنا ایک پروڈکٹ چلانے کے لیے نام مسواک رکھ دیا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہے تو پیسٹ ہی ہو، تو وہ تو وہی بات ہے، پیسٹ تو پیسٹ ہی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے روزے کی جو اسمیل آتی ہے اس کا کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ۔ اصل میں معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اندر سے ایک بو نکلتی ہے پیٹ سے، وہ جو ہے وہ اسے آپ بو نہیں کہیں گے بلکہ اسے خوشبو کہیں گے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے وہ، یہ حدیثوں سے ثابت ہے بات۔ سوال یہ ہے کہ بہو کو زیور چڑھایا تھا، اب طلاق کے بعد کیا اس سے زیور کو واپس لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بہو کو زیور چڑھایا تھا کیا طلاق کے بعد اس سے واپس لے سکتے ہیں؟
بھائی اگر آپ نے اسے مالکن بنا دیا تھا اور توفتاً آپ کی خاندان میں ہوتا ہے کہ بہو کو جو ہے وہ زیور چڑھایا جاتا ہے بری میں، تو وہ تو اس کے لیے وہ گفٹ تھا، تحفہ تھا، اس کے آنے کا ایک اوبلائز کرنا تھا، تو بالکل نہیں لینا چاہیے واپس. اور اس کے بارے میں تو حدیث پاک ہے کہ تحفے کا جو ہے دینے کے بعد لینا بالکل. اور اگر ہسبینڈ نے چڑھایا ہو تو وہ تو بالکل ہی، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خزانے بھی دیے ہوں اپنی بیوی کو تو طلاق کے ٹائم واپس نہ لو. تو میرے نزدیک تو یہ گناہ ہے اس سے واپس لینا. ہاں اگر آپ نے طے کیا کہ بھائی ہم اس ٹائم تمہیں سجنے سنورنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ ہمارے خاندان کا، ہمارے یہاں اسی طرح شادیوں میں دیا جاتا ہے، بہت سے خاندانوں میں دیکھی ہے میں نے یہ بات کہ زیور رکھا ہوا ہوتا ہے وہ نئی آنے والی بہو پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر اس سے واپس لے کے دوسری بہو پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بالکل آپ کو واپس لینا چاہیے. اور اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا اس سے تو پھر وہ اس کا ہے اور وہ مالکن ہے اس کی. دہیج ہوتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا دہیج واپس کرو. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے دہیج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا دہیج واپس کر دو، مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والے. اگر انہوں نے اپنی بچی کو وہ دیا تھا تو وہ بچی کا حق ہے، پھر وہ گھر والوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے. دہیج جو دیا جاتا ہے وہ اپنی بچی کو دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو گفٹ اپنے داماد کو یا اور رشتہ داروں کو دیے تھے وہ گفٹ تھے، وہ نہیں واپس لے سکتے ہو. لیکن جہیز کا سامان ان کی بچی کا ہے، بالکل واپس لے سکتے ہیں جب بچی واپس آ گئی. اسی طرح دیکھا ہے کئی بار سگائی توڑنے کے بعد واپس لے لیتے ہیں سامان. وہ تو سگائی توڑنے کے بعد، جو ان کا سوال ہے سگائی توڑنے کے بعد واپس لیتے ہیں سامان. سگائی تو ایک آپ نے یہ سمجھو جیسے کوئی ٹوکن منی دیا ہو اور ابھی نکاح تو نہیں نہ ہوا، تو وہ اگر آپ کی سگائی کا معاملہ نہیں بنتا تو آپ ان کا سامان واپس بھیج دیں، وہ آپ کا سامان واپس بھیج دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی. ان کا سوال یہ ہے روزے میں کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ڈال سکتے. ناک، کان، گلا، یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی، تو ان میں کہیں بھی آپ دوائی ڈالو گے تو آپ کے حلق کے ذریعے معدے میں چلی جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا. اسٹیم لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ اسٹیم لے سکتے ہیں؟ بھائی ایسا ہے، جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے اسٹیم بتائی ہوئی ہے ان پہ تو روزے فرض ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ایسے لوگ روزہ ہی نہ رکھیں جنہیں سانس کی بیماری ہو. میں یہ بالکل رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کے بعد روزے رکھتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. اکثر میں نے شدت دیکھی کہ بخار سے تپتے رہیں گے لیکن روزہ ضرور رکھیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ چاہے مر جاؤں روزہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تو بیمار ہے، تو سفر میں ہے، تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں گنتی پوری کر لے. وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مر جاؤں روزہ ضرور رکھوں، تو وہ اللہ سے پنگا ہوا نا. مر جا تو اللہ میاں تجھے خودکشی میں لکھے گا سوسائٹ میں کہ جب میں نے قرآن میں تجھے چھوٹ دی اور تو ایسی حالت کو پہنچ گیا کہ تو روزے کی وجہ سے مر گیا، آ جا اب تو خودکشی میں لکھا جا. اور اکثر لوگ بری حالت میں جا کے مر بھی جاتے ہیں. میرے اپنے سامنے ایسے کیس ہوئے. اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ چاہے معاف کر دے انہیں یا پھر انہیں پکڑ لے، کیونکہ قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ لوگ. اسی کے اندر ایک سوال ہے کہ یہ جنگی عدم میں ایک صحابی کے چوٹ وغیرہ لگ گئی تھی اور دوسرے صحابی کو پانی پلایا سب کو، مطلب چوٹیں تھے انہیں، تو ایک صحابی کو پانی پلانے گئے تو انہوں نے کہا میری ڈھانک میں پانی رکھ دو، میرا روزہ ہے، اگر میں روزے تک زندہ رہوں تو میں اب کاٹ دوں گا، نہیں تو اللہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ صحیح تھا؟ ان کا سوال یہ ہے جہاد میں کسی صحابی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ آخری ٹائم تھا، وہاں پانی لے کے گئے ان کے پاس لیکن انہوں نے پانی نہیں پیا. بھائی نیتوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے. ان صحابی نے روزہ رکھا تھا اور جہاد شروع ہو گیا مان لو، اور وہ لوکل میں تھے وہیں، تو بالکل ان کے روزے کی حالت میں وہ جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھیں گے انشاءاللہ. تو بالکل ان کا جو انہوں نے پانی نہیں پیا، روزہ نہیں توڑا اپنا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بخشوا دے گی. بات سفر میں اور بیماری میں منع کیا روزہ رکھنے کو. آپ بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بخار ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ہے اللہ میاں سے پنگا لینا. اگر آپ بیمار ہو گئے راستے میں اور ایسی حالت کو پہنچ گیا کہ روزہ توڑنا چاہیے، توڑ دینا چاہیے. اور اگر آپ پورا کر سکتے ہوں، وہ آپ کو اپنا خود اندازہ ہوتا ہے اپنی بیماری کا آدمی. ان کا سوال یہ ہے سفر اگر بہت آسان ہو، کار سے یا اے سی میں آدمی بیٹھ کے جا رہا ہو تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ وہ اس کی اپنی ہمت کے اوپر ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو اگر آپ چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا بعد میں، لیکن پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ کا سفر آرام سے تھا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کی اپنی ہمت کے اوپر ہے.
पहले सफ़र जो थे वो घोड़ों पे होते थे, पैदल होते थे, उसमें पहले इनका सवाल ये है कि पहले सफ़र घोड़े पे और ऊँटों पे होते थे। देखो जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा पहुँचे ना कि हुजूर अब हम ऐसे ठिकाने पे आ गए कि जहाँ हम कसर नमाज ना करें, हम सब सारी सहूलियतें मौजूद हैं, तो हुजूर ने पलट के कहा कि अल्लाह की रुखसत से फ़ायदा उठाना बड़ी बरकत की बात है। तो अगर सफ़र आपको मिल रहा है और आप रोज़ा छोड़ रहे हैं तो आप अल्लाह और रसूल की मान रहे हैं, और अगर रोज़ा रख रहे हैं तो अपनी चला रहे हैं। रोज़ा आपका हो जाएगा, लेकिन जो अजर रोज़ा छोड़ने में मिलेगा ना, वो रोज़ा रखने में नहीं मिलेगा। ये एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे और एक जगह पड़ाव जो डाला तो वहाँ कुछ पत्थर वत्थर थे, उन्हें तोड़ के खेमे लगाए सहाबा ने, और जो रोज़ेदार थे वो तो पड़ गए, हालत ख़राब थी, धूप में सफ़र करके आ रहे थे। तो खेमे में लगा के जब वो अपना सब कुछ सेट कर लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मुबारक सुनो कि आज गैर रोज़ेदार रोज़ेदारों पे सब कत्ले गए। और नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे, जिब्रील ने आगे कहा होगा कान में ये बात कही है। तो यही बात बीमारी के लिए भी है। क्या? बिल्कुल, जो बीमारी में रोज़ा छोड़ेगा वो उससे बहुत बेहतर है जो बीमारी में रोज़ा रखेगा, बहुत बेहतर है। ये जो शुगर की बीमारी हो गई हैं? शुगर की जो बीमारी है, रोज़ा रख के ना, और जब फिर हालत ख़राब हो तो दिमाग हो जाए यार, इससे अच्छा तो मैं रखता नहीं, रख के फंस गए। इनका सवाल ये है, शुगर की बीमारी है मान लो किसी को, और वो रोज़ा रख के सोचे मैं तो फंस गया, तो इससे तो बेहतर रखता ही ना। बिल्कुल सही कह रहा हो कि रखता ही ना। सर्दियों में रख ले, छोटे रोज़े होते हैं, तो उस टाइम रोज़े पूरे कर ले, और अगर बिल्कुल ही हालत ऐसी हो कि सर्दियों में नहीं रख सकता तो फिर फिदिया दे दे। शुगर के मरीज़ों का मामला ये है ना कि वो कभी ठीक नहीं होने की, शुगर किसी की नहीं ठीक होती, लेकिन अपनी हिम्मत होती है। बहुत से लोग शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो उन्हें पता है कि मेरी कंडीशन ये है कि मैं रोज़े रख सकता हूँ, बिल्कुल रखे, लेकिन जिसे पता है कि मेरी हालत ख़राब होगी और बाद में फिर डबल माइंडेड हो और अफसोस करे। रोज़े पे अफसोस, रोज़ा फ़र्ज़ चीज़ है, उस पर यार इससे तो रखता ही ना। अबे भाई तूने रखा क्यों? जब अल्लाह ने तुझे छूट दी कुरान में, बिलोजी अल्लाह से पंगा ले रहा, दुश्मनी मोल ले रहा। डॉक्टर का ये कहना था, इसके अंदर ये डॉक्टर का ये कहना है कि जो शुगर के मरीज़ हों वो रोज़ा अगर रखें तो अपनी जेब के अंदर कुछ मीठी चीज़ रखें ज़रूर। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? एक सवाल है, लोग भाई सोचते हैं भाई जो फ़र्ज़ रोज़ा का सवाब है तो बाद में चाहे कितने रख दो वो सवाब तो नहीं मिल पाता, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा रखते हैं उनके बारे में। इनका सवाल ये है कि लोग ये सोचते हैं जो फ़र्ज़ रोज़ों का रमज़ान में सवाब है वो बाद में कितने ही रख लो वो सवाब नहीं मिलता। बिल्कुल बेकार की बात है। रोज़े फ़र्ज़ रमज़ान में अल्लाह ने किए, उन रोज़ों में छूट अल्लाह ने दी। अगर कोई ये करता है तो वो अपने नफ्स के चुंगल में फंसा हुआ है। ये शैतान की मतलब एक हिसाब से पट्टी है जो आपको पढ़ा रहा हो। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि बीमारी या सफ़र में रोज़ा छोड़ दो, बाद में गिनती पूरी कर लो, तो अब कोई ये सोचे कि बाद में जब मैं रोज़ा रखूँगा उसका वो सवाब नहीं मिलेगा, तो वो अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहा। जब अल्लाह खुद ये आपको हुक्म दे रहा तो अल्लाह सोच समझ के हुक्म दे रहा, उसी के, वही तो हमारा क्रिएटर है, उसे हमारी मजबूरी है पता। साथ में ये भी कहा अल्लाह ने उसी आयत में कि अल्लाह तुम पे आसान ये चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, और आप अपने ऊपर सख्ती कर रहे हैं रोज़ा रख के, तो अल्लाह खुश होगा नाराज़ होगा? बताओ, आप खुद सोचो लॉजिक क्या है। बस सफ़र कितने किलोमीटर का है बता रहे थे? सफ़र खाए के लिए रोज़ा तोड़ने के लिए बता रहे हैं। रोज़ा कितनी तो दूर का? वो कोई सफ़र कोई उसका नहीं है। वहाँ के सफ़र में और आपके सफ़र में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन सफ़र तो सफ़र है। सफ़र उसे कहते हैं कि जब आप अपनी बस्ती से निकल गए और हंगामी हालात अगर हो जाएं तो आपको कोई ठिकाना ना मिल पाए, आपको वहाँ की गलियाँ, वहाँ के हालात मालूम ना हो, वहाँ की मस्जिदें, वहाँ के घर, वहाँ कौन कौन से मज़हब के लोग कहाँ पे किस तरह, वो सफ़र है। आपके लिए कागलेड़ी भी सफ़र है। फिदिया क्या होगा इनका रोज़ा का, शुगर में रख पाएंगे, कैसी हालत है कि नहीं? इनका सवाल ये है अगर रोज़े ना रख पाए, बाद में शुगर वाला है, कोई ऐसा माजूर और बीमारी हो, उसका फ़िदिया क्या है? कुरान उसका फ़िदिया एक आदमी का एक दिन का खाना मेयारी, जैसा आप खुद खाते हैं वो बयान करता है। तो जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं, मेरा अंदाज़ा अपना ये है कि लगभग 200 रुपये करीब बैठना चाहिए। वैसे तो 100 भी हो जाएगा, तो जिसकी जैसी हैसियत हो वैसा। कोई गरीब आदमी है मतलब मीडियम क्लास तो 100 रुपये, कोई अमीर आदमी है 200, 300, 500। असल में तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह के मामले में फंसा करो, बचा ना करो। हम 1 मिनट में होटल में बैठते हैं और 5000 का बिल दे के उठते हैं, तो उसी हिसाब से अल्लाह की राह में भी दो ना आप। फिदिया हो, फितराना हो, जो आपको कहीं कुछ और आपको
کوئی اور فدیہ دینا ہو کسی بات کا، قسم کا کفارہ ہو، تو وہ اپنے معیار کے حساب سے اپنی جیب جو ہے وہ اللہ کے لیے برکتوں کے ساتھ کھول دیا کرو۔ فطرہ جو ہے وہ اب 46 روپے ہوا ہے، ویسے کیسے دینا چاہیے؟ جیسے معیار کے حساب سے دینا چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے فطرانہ 46 روپے طے کیا علماء دین نے، معیار کے حساب سے کس طرح دینا چاہیے؟ بھائی اب کے انہوں نے بہت بہترین کام کیا، میں نے وہ پڑھا ان کا پوسٹر، انہوں نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ کھول دی، میں ریٹ کے اور میں وزن کے۔ پہلے گیہوں اس کا 46، پھر جوں لگ بھگ 70-80 روپیہ، اس کے بعد پھر کشمش لگ بھگ 300-350 روپیہ، اس کے بعد پھر کھجور 500 روپیہ، اس کے بعد چھوارے وہ بھی 600-700 روپیہ، اس کے بعد پھر پنیر 1100-1200 روپے۔ اب خود دیکھے آدمی کہ اس کا کتنا حساب ہے، کیونکہ سال میں ایک بار یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے حساب سے۔ یہ اب کے بہت اچھا کیا ہمارے مدرسے والوں نے کہ وضاحت کے ساتھ سب کچھ الگ الگ کھول دیا، میں گروپ میں ڈال دوں گا، سب لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس حساب سے خود ہی فیصلہ کریں اپنی حیثیت کے حساب سے، مطلب اپنے اوپر جبر بھی نہ کریں کہ بھائی میں یہاں بات ہو رہی تھی میں تو 500 کر دوں گا۔ اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ 46 روپے کر لو، 80 روپے کر لو، جیسا بھی حساب ہوگا سر۔ ویسے 1200 روپے تک ہاں جتنے اپنے حساب لے سکتے۔ بس ٹھیک کہا آپ نے، 46 سے 1200 تک ہے۔ والد کی قبر کو اگر کوئی حرام کے پیسوں سے پکا کرا دے تو کیا والد کی روح کو عذاب ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کسی نے حرام کے پیسوں سے اپنی والد کی قبر کو پکا کرا دیا تو کیا والد کو عذاب ہوگا؟ والد سے کیا مطلب ہے؟ بھائی حرام کے پیسے سے اس نے قبر پکی کرائی محبت میں، وہ تو وہ گناہ گار ہے کہ انہوں نے حرام کا پیسہ کمایا۔ ہو سکتا ہے یہ جو اس کی والد کی محبت دل میں ابھر رہی، انہوں نے قبر پکی کرائی، اسے اللہ اسی محبت میں ہدایت دیتے کہ وہ حرام کمائی سے بچ جائے۔ والد سے کوئی مطلب نہیں، ان کا چیپٹر بند ہو چکا۔ لیکن قبر بھی تو پکی نہیں کرانی نا۔ قبر پکی نہیں کرانی یہ پکا ہے، لیکن اگر کسی نے اپنی زمین خرید کے قبر پکی بنوا دی تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ قبرستان میں، عام قبرستان میں قبریں پکی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نے جگہ بنائی ہے اور مزار بنا دیا اپنے والد کا، کوئی حرج نہیں۔ اچھا وقت قبرستان میں بہت سے لوگ جگہ لگتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے آس پڑوس میں ہمارے خاندان کے لوگ رہیں گے، اس کے بارے میں ان کا سوال یہ ہے کہ وقت قبرستان میں لوگ روک دیتے ہیں جگہ کہ یہاں ہمارے خاندان کے لوگ دفن ہوں گے، بالکل گناہ ہے میرے بھائی۔ یہ وقف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، وقف کو اللہ کے نام وقف ہوتی ہے چیز، تو اس میں بالکل تمام لوگ برابر ہیں، کسی کا خاندان بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے، اصل تو وہاں تسلسل سے لوگ دفن ہوتے چلے جانے چاہیے۔ نیک انسان کے برابر میں قبر مان لو ختم کرنے کی آپ ہمیں ان کے برابر میں ہی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا اس سے بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کے برابر میں قبر کی بات کریں تو کیا اس سے ہی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو چانس مل جاتا ہے تو بالکل فائدہ ہوتا ہے، اور مطلب ایک آپ کی وصیت پوری ہو سکتی ہو تو کرے لو، اور اگر نہیں ہو سکتی آپ کم سے کم اس بات کو ایک شرط نہ لگا کے جائیں، پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح تو ہر آدمی پیسے والا شرط لگا دے گا کہ فلاں بزرگ کے برابر مجھے دفن کرو۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے چیزوں کا، بزرگوں کے برابر میں دفن ہونے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی، وہاں بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے دوستوں پہ۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ خوشبو کی دکان میں بیٹھو، نہ بھی خوشبو خریدو اور آپ کو خوشبو نہ آئے۔ جن لوگوں سے، ہاں یہ نبی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا حضور سے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی قیامت تو آئے گی، جلدی آئے گی، لیکن تو یہ تو بتا تو کیوں پوچھ رہا، کیا تیاری کر رکھی؟ کیا بہت نمازیں پڑھی؟ کہ نہ حضور بہت زیادہ نمازیں تو میں نے نہیں پڑھی، بس جو فرض ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ کہ روزے رکھے بہت؟ نہ حضور روزے بھی بہت نہیں رکھے۔ تو زکوٰۃ خیرات بہت کی کہ قریب آدمی ہوں، کہاں زکوٰۃ خیرات؟ کہ پھر کیا وجہ ہے، کیوں پوچھ رہا قیامت کو، کیا تیاری ہے؟ کہ بس مجھے حضور آپ سے اور اللہ سے بہت محبت ہے۔ تب کہی تھی حضور نے بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو قبر میں جو گیا اس کا معاملہ ختم، وہ تو اب خود لاچار ہے، دوسروں کی اس کا، ہاں ابھی آپ نے کہا نا کہ کوئی اگر نیک روح اس کے نیک اعمال یا بد اعمال میں کچھ نہیں جوڑا جا سکتا، بالکل، مطلب جو عالم برزخ کا پیریڈ ہے اس میں سب کو فائدہ ہو سکتا ہے،
آپ کے رشتہ داروں کے اصال ثواب کا بھی، آپ نیک اولاد چھوڑ گئے اس کا بھی. لیکن وہ بس جو ایک آڑ کی زندگی ہے جو میں بتا رہا ہوں، سورہ مومنون پڑھنا آپ، اس کی 100 نمبر آیا کہ اب تم یہاں واپس نہیں آ سکتے بلکہ تم آڑ میں ہو. اس آڑ کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں آپ کی اولاد کے بھیجے ہوئے یا آپ کا اصال ثواب کا کوئی کام، کوئی مسجد آپ نے بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا جہاں بچے تعلیم لے رہے ہیں، آپ نے قرآن رکھوائے مسجدوں میں، ان سب کا فائدہ آپ کو عالم برزخ میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. بڑا شارٹ راستہ دکھتا ہے کہ حافظ قرآن اگر بن جائے تو اس کے ماں باپ خاندان کو لے چل جائے، تو اس طرح کا حافظ قرآن ہونا چاہیے. حدیث ہے، لیکن یہ اتنی آسان حدیث نہیں ہے جتنی آسان بیان کر دی جاتی ہے کہ ایک حافظ 7 کو لے کے جنت میں جائے گا. با عمل حافظ لکھا ہوا ہے، مطلب قرآن پہلے اپنی زندگی میں اتارے پھر اسے عمل کر کے دکھائے. تو با عمل ہوگا تب اس کے ماں باپ کو، اس کے دادا دادی نانا نانی اور اسے خود فائدہ ہوگا. آج کل تو جس طرح کے حافظ ہو رہا ہے، ڈلا اٹھاؤ حافظ آدمی آ جاتا ہے، اور نہ نماز کے نہ روزے کے. حلیے دیکھو ان کے. تو یہ وہ حافظ تھوڑے ہیں جو اللہ کا مقصود ہے حافظ بنانے کا. مولانا ہے بعمل تو بتاتے ہیں جو مولانا ہے وہ تو کہتے نہیں بعمل. ہمیں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا. میں آپ کو شریعت بتانے بیٹھا، حدیث میں لکھا ہوا ہے با عمل حافظ جو ہے وہ لے کے جائے گا. آپ خود سوچو، اس طرح تو میں بھی رٹو توتا بنا دوں، حافظ بنا دوں سب کو پیسے دے دے کے، بہت آسان ہے. اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے گا، میرے پیسے خرچ ہوں گے مجھے بھی لے جائے گا. تو اتنا آسان نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. کیا صرف حضور کے لیے یہ بات تھی؟ کیونکہ یہ بھی تو ہے نا ابھی جو یہود اور نصارہ ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، کیا یہ بات اس امت کے لیے تھی، حضور کی امت کے لیے، یا اس سے پہلے جو لوگ عیسائی اور یہودی ہوئے ان کے لیے بھی؟ بھائی ہمیشہ سے دین اسلام ہی ہے. اس کا نام چاہے کچھ ہی، اسلام کہتے ہیں سیدھے سچے راستے کو. آدم علیہ السلام سے سیدھا سچا راستہ جو چلا تھا، اس میں بعد میں بگاڑ آتے چلے گئے. جب اللہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تو اپنے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی ساتھ میں. تو وہی فرقے بنتے چلے گئے. مان لو ان سے آدم علیہ السلام سے آگے بگاڑ آیا امتوں میں، تو اس کے بعد پھر شیش علیہ السلام کو بھیج دیا. شیش علیہ السلام نے تبلیغ کری اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام پہ آ گئے، مطلب اس ٹائم جو مذہب کا جو بھی نام ہو، راج راست پہ آ گئے. تو اس کے بعد پھر آگے چلے، بگاڑ جب آیا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا. انہوں نے خوب تبلیغ کری 950 سال. اس کے بعد چند لوگ کشتی میں بیٹھ کے پار ہو گئے. اس کے بعد جب دیکھا پھر بگاڑ آنا شروع ہو گیا تو اور نبیوں کو، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم. تو یہ ایک ہی راستہ ہے جو چلا چلا آ رہا. دین اسلام ایک ہی ہے ہمیشہ سے. اسے چاہے آپ عیسائیت کہہ لو، اسے یہودیت کہہ لو. اس میں بگاڑ کرنے والے جو ہیں انہوں نے بگاڑ کرے. اللہ نے تو ایک ہی دین دے کے بھیجا. اللہ خود ایک، اس کا کلام بھی سچا، ایک ہی کلام. اس نے سب کتابوں کا ذکر کیا قرآن میں. اور جو بھی جتنے بھی رسول آئے، 313 رسول آئے، وہ اپنے ساتھ شریعت لے کے آئے، کتاب لے کے آئے. تو وہ کتابیں بھی اللہ رب العزت کی ہی بھیجی ہوئی تھی، ان میں بھی تحریف کر دی گئی. صرف آخری کتاب قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے اسے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. ابھی سورہ ہجر کی آیت آئی تھی. تو اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. اس سے پہلی کتابوں میں تحریف کی تو اللہ رب العزت نے آخری ایڈیشن قرآن مہر لگا کے بھیج دیا کہ اب اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ 6 سال 55 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں. جیسے پہلے لوگوں میں بڑا بگاڑ آتا تھا تو لوگوں نے بھی آ جاتے تھے، تو یہ نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے پیچھے کیا مسئلہ تھی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے نبی بھیج دیا کرتے تھے بگاڑ آنے پہ، اب نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اصل میں اب آئی کیو لیول، عقل اس معیار کو پہنچ چکی، ترقی اس معیار کو پہنچ چکی جو اللہ کا مقصود تھا. اب یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. نبی سے جب پوچھا نا قرب قیامت کی نشانی میں، تو حضور نے کہا سب سے پہلے میرا آنا. تو حضور آخری نبی ہیں. قیامت کے قریب اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی. قیامت تک کے لوگوں کے لیے آخری نبی، آخری کتاب حضور. اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب جتنی ترقی ہونی تھی، اب ڈسکوریز تو ہوتی رہیں گی، لیکن دین کے معاملے میں جتنی ترقی ہونی تھی، جتنی سمجھ اللہ نے دینی تھی، وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ اب یہاں یہ پورا ہو چکا معاملہ، اب آگے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا سوال یہ وضو پہ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. 10 نیکیوں کا روایتوں میں آیا، اگر وضو پہ وضو کریں گے تو.
ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے تفسیر میں 5 طریقے کی روحانی بیماریاں بتائی تھیں، تو یہ تو وہی ہیں جو آپ کے دلوں میں جلن، حسد، بغض اور کینہ اور ٹو میں رہنا، یہ سب روحانی بیماریاں تو ہیں، ورنہ کسی اور کو تھوڑی پتہ ہے۔ آپ ٹو میں رہ رہے ہیں وہ تو آپ کی روح کو پتہ ہے، جسم کو تو کسی کو بھی نہیں پتہ لگ سکتا۔ آپ کے اپنے دماغ میں چل رہی بات، آپ کسی سے جل رہے، حسد رکھ رہے، جلن، حسد، بغض، غیبت اور ٹو میں رہنا، یہ سب قرآن نے منع کیا انہیں، قرآن کی آیتیں ہیں ان کے خلاف۔ اچھا، کیا ایسے میں مان لو کوئی جیسے آپ بتا رہے تھے مرنے تعلق سے کہ کوئی ثواب نہیں پہنچا، کوئی ایسا ثواب نہیں پہنچتا، ہم لوگ کو کسی دوست ہے اس سے بے طرح محبت کرتا ہے یا کوئی عزیز ہے رشتہ دار ہے، تو جیسے ثواب اسے نہیں پہنچتا تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد ہے مان لو اس کے ساتھ سے اس نے سلوک کیا، ان کے ماں باپ ہیں یا ان کے بھائی بہن ہیں، تو ان میں جس طرح کی ان کی مدد اگر غریب ہیں تو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کو اصال ثواب نہیں پہنچتا تو ان کے جو بچے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اصال ثواب کسی نے منع کیا نہیں پہنچتا، بالکل پہنچتا ہے بھائی۔ میں نے یہ کہا کہ ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں جوڑا جا سکتا، جو اصال ثواب ہوگا، اچھی اولاد ہو یا آپ جو بھی کچھ کسی کی مدد کرو، ان کی کسی اولاد کی، یا انہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہو اس لیے آپ ان کی، وہ عالم برزخ کے پیریڈ میں انہیں فائدہ پہنچے گا۔ اگر وہ بدروح ہے تو اس کے عذاب میں کمی آ جائے گی، اور وہ اگر اچھی روح ہے تو اس کے درجے اور بلند ہیں، اس کی مہمان نوازی بڑھا دی جائے گی۔ لیکن فائدہ تو پہنچتا ہے اصال ثواب کا۔ اگر آپ یہاں مدد کرتے ہو، وہ آپ کی اپنی نرم دلی ہے، وہ آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی رہے گی، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے جو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں تو اب آپ جس کے لیے بھی نرم گوشہ رکھو گے، کیونکہ نرمی جو ہے نا، نبی نے فرمایا جسے اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا اسے کل خیر سے محروم کر دیا۔ تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 3 بچے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے میرے دوست تھے، یہ چلے گئے، ان کا مجھے خیال کرنا چاہیے، ان کی بیوہ کا، ان کے بچوں کا، تو خاموشی کے ساتھ آپ بالکل مطلب بند لفافے میں مدد کیا کرو، ایسے اندھیرے میں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ جیسے بھی آپ نے آئی پی لیول وغیرہ کی بات کری، تو ہمارے ان میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ دھرتی سپاٹ ہے، اور جبکہ سائنس کہہ رہا ہے کہ گول ہے۔ دھرتی سپاٹ، ان کا سوال یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے دھرتی گول ہے اور قرآن کہتا ہے سپاٹ ہے۔ سپاٹ نہیں کہتا قرآن، سپاٹ ہو جائے گی قیامت والے دن، چٹیل میدان، اس دن اللہ سب کچھ توڑ پھوڑ کے اس پورے نظام کو، اور چٹیل میدان، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اب شکل آسمان اور سورج اور چاند کی یہ بھی نہیں رہیں گی، انہیں بھی نیا روپ دے دیا جائے گا، تو زمین کو بھی بالکل نیا روپ دے دیا جائے گا۔ یہاں یہ جتنے بڑے بڑے پلازے اور یہ برج خلیفہ اور کیا کیا ہیں، سب ہاں میدان بنا دیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ حشر سجے گا، اور وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے، کیا حاملہ عورت نماز بھی چھوڑ کے بعد میں پڑھ سکتی ہے کیا؟ ان کا سوال یہ ہے حاملہ عورت کیا نماز چھوڑ کے بعد میں اسے قضا پڑھ لے؟ بالکل نہیں ہو سکتا میرے بھائی، اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہ پڑھی جائے، لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہ پڑھی جائے اشارے سے پڑھیں، فرض پڑھیں، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر بہت زیادہ دقت ہے وضو کی، پیٹ بھیچنے کی، نماز نہ پڑھی جانے کی، تو ایک سہولیت اور بھی ہے اسلام میں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دینی چاہیے، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ دینی چاہیے، لیکن پڑھنی ضروری ہے۔ اور یہ تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے حاملہ عورتوں کا، جو آخری پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیٹ بڑھ جاتا ہے، سانس چڑھتا ہے، چلا نہیں جاتا، بہت زیادہ دقت آتی ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، تو اس میں یہی کریں کہ وہ فرض پڑھ دیں، بیٹھ کے پڑھ دیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ دیں، لیٹ کے پڑھ دیں، لیکن نماز چھوڑیں نہ۔ نماز کی برکت سے انشاءاللہ ان کی نارمل ڈیلیوری بھی ہوگی اور ان کا بچہ بھی انشاءاللہ برکت اور رحمت والا ہوگا۔ قبرستان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اگر قبرستان کسی کا خاندانی ہو نہ ہو تو پھر اپنی کسی عزیز کے برابر اپنی جگہ ہو سکتا ہے۔ ان کا ایک کہنا ہے کہ اگر پرائیویٹ وہ قبرستان ہو تو اس میں ہم اپنے کسی عزیز کے برابر میں دفن ہونے کی بات کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس میں تو کوئی دخل اندازی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پبلک کے لیے وقف کر دیا کہ وہاں شہر کے اور لوگ بھی دفن ہوتے ہیں، پھر آپ کی جو اس میں اتھارٹی ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر بس جی آج میرے خیال میں کافی ہو گیا، انشاءاللہ کل بیٹھیں گے، وما علینا الا البلاغ۔